اب آج کیا مختلف تعلیمات ہو گئی، مختلف مسالک نکلے، مختلف لوگ، مختلف انداز، مختلف معاملات ہیں. حاضران گرامی، اب بعض لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کیا کرامتیں قرآن میں ہے کیا؟ الحمدللہ کرامتوں کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی، حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق. پھر پوچھا گیا اور کہیں ہے؟ تو حاضران گرامی بے شمار اولیاء کرام کے متعلق کرامتوں کے معاملات، کرامتوں سے متعلق آیتیں قرآن میں ہیں. کیا آپ نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جس کا نام آصف بن برقیہ. پلک جھپکنے سے پہلے اس نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں تخت لا کر رکھ دیا. کون تھا؟ اس کے بارے میں قرآن فرماتا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کے عطا کردہ علم سے. تو بے شمار قرآن میں بھی ملتے ہیں. لیکن حاضران گرامی افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ قرآن کا جو صحیح فہم ہے، قرآن کا فہم جاننے والوں سے اگر قرآن پڑھیں گے تو انہیں مطالب، ان کے معنی، ان کے رموز، ان کے اسرار سمجھ میں آئیں گے. کوئی کسی ولی سے محبت کرتا تو اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے حبیب خدا آپ سے زیادہ بہتر بتانے والا کون ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور سید احمد بادپال علیہ رحمہ سے محبت محلے میں رہنے کی وجہ سے ہے، یوسفین سے محبت دکن میں رہنے کی وجہ سے ہے، امام انوار اللہ فاروقی سے محبت وہاں کے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے سے ہے، بابا شرف الدین علیہ رحمہ سے محبت حیدرآباد میں رہنے کی وجہ سے ہے. نہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو میری امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مقام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سدرہ کے مکین کو حکم دیتا ہے جبریل دیکھو روئے زمین پر اخطائے ارضی پہ فلاں بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کرنا. پھر آقا کریم نے فرمایا رب محبت کرے، جبریل امین کو حکم دے کہ تم بھی محبت کرو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے جبریل سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، فرشتوں سے کہو کہ سب کے سب اس بندے سے محبت کریں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب محبت کرے، ملائکہ محبت کرے، سدرہ کے مکین جبریل امین محبت کرے. اتنی بات نہیں تھی، آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ رب بھی محبت کرے، ملائکہ محبت کرے. پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبریل روئے زمین پر ایک آواز دو کہ یہ رب کا یہ محبوب بندہ ہے، اس سے رب محبت کرتا ہے. اہل ارض پر رہنے والے، دنیا میں رہنے والوں کو آواز دو کہ یہ اللہ کا چاہا جانے والا بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آقا کریم فرماتے ہیں جن کے قلوب زندہ ہوں گے وہ سب کے سب اس ولی سے محبت کریں گے. تو اولیاء کرام سے محبت کسی نصاب کا حصہ نہیں، کسی ادارے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں. پوچھا یا رسول اللہ کیسی بات؟ فرمایا کہ ساری دنیا سو رہی ہوگی، رب ذوالجلال عرش اولا پہ تشریف لائے گا اور کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر رب ہنس رہا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جب آدھی رات کو ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوگی، اللہ کے محبوبین اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوں گے تو رب ذوالجلال انہیں دیکھ کر ہنس رہا ہوگا. صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہنسنا کیا مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ رب جس کے لیے ہنستا ہے، محدثین فرماتے ہیں ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کرام کا مقام.